अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जनाब कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स संडे टुडे। आज संडे है और संडे का जो दिन होता है मोस्टली वो बाकी दिनों से ज़्यादा हेक्टिक होता है। यूजुअली हम ये समझते हैं कि संडे को हम रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन सैटरडे होता है ठीक, आप इंजॉय कर लेते हो सैटरडे वाले दिन। रात को भी आपको पता होता है अगले दिन छुट्टी है, लेकिन संडे में ज़्यादा टेंशन होती है अगले वर्किंग डे की। कल वर्किंग डे है, बहुत हेक्टिक रूटीन होने वाली है आगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और ये देखें मैं पेपर चेक कर रहा हूँ सुबह से। इवन तो मेरी नेक पेन है, आपको पता है पहले भी, लेकिन करना है ये। आज की रूटीन ये होने वाली है, सारा दिन पेपर चेकिंग, पेपर मार्किंग। स्टूडेंट्स को वैसे मैं अच्छे नंबर देता हूँ, तो जब स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं तो अच्छे नंबर देता हूँ, जब अच्छा नहीं लिखते तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो होप फॉर द बेस्ट। तो बाकी मैं आपको इसके हवाले से भी इंशाल्लाह ज़रूर एक व्लॉग बनाऊँगा कि व्हाट वी शुड स्टडी, और हमें क्या स्टडी करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, और हमें कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए। गो फॉर द थिंग्स दैट यू लाइक, दैट्स व्हाट आई बिलीव। उन चीज़ों को सिलेक्ट करो जो आप पसंद करते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। जैसा कि आपको बताया था सुबह, आज का सारा दिन बहुत हेक्टिक था। सारा दिन आज पेपर चेकिंग, पेपर मार्किंग, और उसमें बड़ा बिजी रहा। पेपर कंपाइल करना और सारी इस तरह की एक्टिविटीज़। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रैप अप ऑल दिस। अभी भी सारा कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम अभी भी रिमेनिंग है। पेपर चेक करने के बाद आप बहुत टायर्ड फील करते हो, स्पेशली जब आपको झुक के बैठना पड़ता है पेपर मार्किंग, तो ये बहुत हेक्टिक काम है। उसके अलावा जो एग्ज़ामिनर होता है, कि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं कि जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो एग्ज़ामिनर बहुत दफ़ा एनॉय हो जाता है, यानी कि उसे ये फील होना शुरू हो जाता है कि आप जो कुछ चेक कर रहे हो वो आपने जो पढ़ाया था उससे अपोजिट है टोटली। उसमें आपका क्या होता है, तो आप एक रिदम, एक फ़्लो में आ जाते हो। आपको लगता है कि यार बच्चों ने पढ़ा नहीं है। एनीवेज, जो आज मैं आपसे बातें शेयर करना चाह रहा हूँ वो इस बारे में है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने आज एज़ कम्पेयर टू आज जनरेशन जब हम पढ़ रहे थे, हम कुछ अब हर बंदे को ऑब्वियसली ये लगता है, हर टाइम पीरियड में जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो आने वाले होंगे, इस तरीके से जो भी है, उनको लगता है कि वो जिस एरा से गुजर रहे हैं, वो जिस टाइम से गुजर रहे हैं वो बेस्ट है। इस तरीके से हमें भी ये लगता था कि जिस टाइम में हम पढ़ते थे, अभी भी लगता है हमें कि दैट वाज द बेस्ट टाइम, दैट वाज द, वो इतना कोई पुरानी जनरेशन नहीं हमारी, लेकिन इन बच्चों से पहले उसमें जो हम पढ़ते थे, हमारे एक एक थोड़ी सी ईगरनेस थी कि हम कुछ सीखना चाहते थे। आज के हमें क्रेडेंशियल से इतना मतलब नहीं था, हमें ये इशू नहीं था कि मार्क्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, बट हमारा ये फोकस होता था कि हम क्या सीख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के एजुकेशन सिस्टम में हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चों का ओनली ऑब्जेक्टिव जो होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ये होता है कि वो मार्क्स कितने, उनकी CGPA मेंटेन हो रही है या नहीं, रिगार्डलेस टू द फैक्ट कि वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, जिस चीज़ में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और अपने घर भी दोस्तों में भी डिस्कस करता हूँ, कि मैं पर्सनली बीइंग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए मुझे ये लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसी खेप प्रोड्यूस कर रहा है, एक ऐसे बल्क में ऐसी प्रोडक्ट दे रहा है जिनके क्रेडेंशियल्स तो शायद अच्छे हो सकते हैं, और लेकिन उनमें सीखने का या रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ फैक्ट, और दिस इज़ नॉट देयर फेलियर एज अ स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फेलियर एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर। तो शायद हम उनको वो सिखा नहीं पा रहे, शायद वो सीख नहीं पा रहे। सो व्हाट्स एवर द प्रॉब्लम इज़। और दूसरी बात जिसको मैं स्टेंचली एडवोकेट करता हूँ वो ये बात है, इस चीज़ के बारे में मैं कहता हूँ, मैं थोड़ा सा आजकल के रिसेंट टाइम में, क्योंकि हमारा जो डायलेमा है, हमारा जो अलमिया है वो ये है कि हम ज़्यादातर जो लर्निंग करते हैं उसका पर्पज़, जो एजुकेशन हासिल करते हैं उसका ज़्यादातर जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम पहले कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हुए हम ये देखते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा, इसमें हमारे जॉब हंट कर सकेंगे, हमारी जॉब ओरिएंटेशन कैसी होगी, तो उसमें हमें आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। ज़्यादातर जो हमारा ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, जो प्रोफेशन देखते हैं,
اس میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ سبجیکٹ آپٹ کیا اور اس کے اچھے مارکس آئے اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ ایک اچھی جاب سیکیور کر گیا, اس کا فیوچر اچھا ہو گیا اور اس میں وہ سیٹل ہو گیا. اس طریقے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اپنے سکلز کو, اپنے اندر اپنی جو ہماری کیپیسٹیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ آئیڈیلائز نہیں کرتے, ان کو زیادہ ڈگ آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیپیسٹی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اگر ایک ڈاکٹر اچھا بننا چاہتا ہوں تو میں ڈاکٹر ہی بنوں گا. اگر میں نہیں بننا چاہتا تو مجھے اگر امپوز کیا جائے گا میرے اوپر وہ پروفیشن, سو آئی کوڈ ناٹ بی اے گڈ ڈاکٹر. سو اس طریقے سے ہمارے یہاں یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ صحیح ہمیں کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہماری دنیا جو موو کر رہی ہے وہ اس چیز کی طرف موو کر رہی ہے کہ وہ چیزیں کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسی ڈگری اور ایسی اسکل حاصل کر رہے ہیں جو صرف اور صرف آپ ارننگ بیس پہ کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ دیر انجوائے نہیں کر سکتے, انٹرٹین نہیں ہو سکتے. اگر میں ٹیچر ہوں, میں ٹیچنگ انجوائے کر رہا ہوں تو میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں. میں اپنے کام کو انجوائے کروں گا, میں پنکچوئل بھی ہوں گا, میں ٹائم پہ بھی آؤں گا. لیکن اگر میں ٹیچنگ صرف اس پرپز سے کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ ارن کرنا ہے اپنی ٹیچنگ سے, تو میں ایک اچھا انسٹرکٹر, ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکوں گا, بیکاز میں اس کو ڈیوٹی سمجھ کے کروں گا. جب آپ کا پروفیشن اور پیشن سیم ہو جاتا ہے, سو ٹرسٹ می یو ول انجوائے اٹ. آپ اس میں زیادہ پروگریس کرتے ہو, زیادہ ایکسیل کرتے ہو. تو ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے. سو آج ایسے ہی پیپر چیک کرتے ہوئے آئی تھاٹ کہ میں آپ سے یہ اپنی تھاٹس شیئر کروں. اور مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک ایسی بلک پروڈیوس کر رہا ہے, ایک ایسی بلک پرووائڈ کر رہا ہے جو شاید اتنے زیادہ اسکلڈ نہیں ہیں, جن کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے. وہ اونلی اپنے کریڈینشل سے, سی جی پی اے سے کنسرن ہے. اور ٹرسٹ می, جو اگر مجھے کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو یہ میری ایک بہت سنسیئر اوپینین یہ ہے کہ ان قریب ایسا ٹائم آنے والا ہے جب آپ کی یہ پیس آف پیپر جو آپ کی ڈگریز ہیں یہ میٹر نہیں کریں گی. اگر میٹر کیا کرے گا کہ آپ کو آتا کیا ہے. اگر آپ آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو آئی ٹی ریلیٹڈ آپ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہونا چاہیے, رادر دین کہ اگر آپ کو سافٹ ویئر کا پتہ تو آپ سافٹ ویئر میں ہی ایکسپرٹ ہو. اگر آپ کو کوئی کام آ جاتا ہے لیٹ سے کوئی ہارڈ ویئر کا, تو آپ کہتے تو نہیں میرا ڈپارٹمنٹ تو سافٹ ویئر ہے. نہیں, آپ کو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے ڈائنامک پرسنالٹی. ڈائنامک پرسنالٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہو, اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہو, اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو, سو اگر آپ اس کو ایک جو آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. لیٹ سے کہ جب آپ کا کوئی بھی جو آپ کا امپلائی ہے وہ اگر ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو آپ اس کی ڈیوٹیز پرفارم کر سکو, اور اس کام کو آپ صحیح طریقے سے کر بھی سکتے ہو اور اس کام کو صحیح طریقے سے آپ انجوائے بھی کر سکتے ہو. اس طریقے سے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل بھی کر سکتے ہو. سو واٹ آئی پریفر کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے کریڈینشلز نے, اس ریس نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں لیکن سیکھنا جو ہمارا ہے وہ زیرو ہے. سو آئی ڈو ہوپ کہ اگر مجھے کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہو تو ریدر دین کہ آپ اپنے کریڈینشل سے اپنے زیادہ ان کے اوپر زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہوں, آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, کچھ ریسرچز کریں, کوئی ریسرچ بیس نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں. سو آئی وش یو ایوری باڈی ویری بیسٹ آف لک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موقع پہ کامیاب کرے, اینڈ ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ رادر دین آپ اپنے صرف مارکس سے ریلیٹڈ ہی آپ سوچیں اور آپ براڈ اسپیکٹرم میں نہ سوچیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. جی سوری ویورس, میں سائن آف کر چکا تھا لیکن اس کے بعد مجھے ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ جو ہماری پارٹیز ہیں, سوری پیچھے بیک گراؤنڈ میں نوائز ہوگا تو اس کو آپ اگنور کریں. سو دوسری یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں رزلٹ دیکھ رہا تھا, ایک پارٹی جیت رہی ہے, ایک پارٹی ہار رہی ہے. سو اس میں ہمارا جو سوشل پرابلم ہے, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ, تو میں معاشرے کے بارے میں ایک معاشرے کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایک ڈیپ انالیسس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سو میں یہ ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی پارٹی ہے جس کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہو, وہ کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی پارٹی آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو, آپ کی اپنی پرسنل آئیڈیالوجی ہے. ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے جو ملک کے لیے بہتر نہ سوچتا ہو. ہمیں لگتا ہے کہ وہ پارٹی بہتر ہے, کسی کو لگتا ہے وہ پارٹی بہتر ہے. تو ایونچولی جو ہمارا پرپز ہوتا ہے وہ ملک کی بہتری اور ملک کی ہم پراسپیرٹی کے لیے ہم کسی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. سو ووٹ کاسٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے. اس کو آپ کی بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے. نہیں, آپ کو کرنا چاہیے, آپ کی امانت ہے, آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. لیکن وٹ آئی پریفر پرسنلی کہ آپ اتنے زیادہ انتھوزیاسٹک نہ ہو جائیں اس کے بارے میں, یا اتنے زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں کہ آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے کرتے آپس کے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے لو ونس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسپوائل کریں.
سو یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ وہ پولیٹیشین ہے، ان کو آپ سے مطلب نہیں ہے، ٹرسٹ میں وہ کوئی بھی ہو. اگر آپ آپس کے اپنے ریلیشن شپ خراب کر رہے ہیں تو آپس کے تعلقات خراب نہ کریں. ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں لڑ رہے ہو ان کے لیے، آپ فائٹ کر رہے ہو، آپ سروائیو کر رہے ہو، آپ ان کو سیکریفائس دے رہے ہو. ہاں جو پارٹی آپ کو بہتر لگتی ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرو، اس کو سپورٹ کرو جو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے لیے بہتر ہے. سو میں بھی کسی نہ کسی پارٹی کو ضرور سپورٹ کرتا ہوں. سو آپس کے تعلقات کبھی بھی کمپرومائز مت کریں کسی پولیٹیشین کے لیے. سو دس از دا میسج فار ٹوڈے. سی یو ٹمارو ود اے نیو ولاگ. تھینک یو.